نماز اچھی بن جائے کہہ دینے سے نہیں بن جائے گی، بلکہ نماز کو اچھا بنانے کی محنت کرنی پڑے گی کہ نماز میں استحضار نصیب ہو، نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے، پھر نماز میں قرآن، نماز میں ذکر، نماز میں دعا، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کا استحضار کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں، کہ پھر قیام میں مزہ آنے لگے، رکوع میں مزہ آنے لگے، سجدے میں مزہ آنے لگے. اس کی محنت کرنی پڑے گی. اور اس کی محنت کیا ہے کہ تنہائی میں 2 رکعت نماز اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالے، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں اس 2 رکعت کے ذریعے سے اپنی نماز اچھی بنانا چاہتا ہوں. اطمینان اور سکون والی نماز. اب یہ خالی بول سے نہیں بن جائے گی کہ میں تقریر کر دوں آپ تقریر کر دیں تو نماز اچھی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. نماز کو اچھا بنانے کے لیے نماز کی محنت کرنی پڑے گی. میرا دل اچھا ہو جائے، دل میں حسد نہ ہو، دل میں غیبت نہ ہو، دل میں بہتان نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں گناہوں کی چاہت نہ ہو، دل میں تقویٰ ہو، دل میں تعلق مع اللہ ہو، دل میں توکل ہو. یہ زبان کے بولوں سے نہیں بن جائے گا. اس دل کو بنانے کی محنت کرنی پڑے گی، اہل دل کے پاس جانا پڑے گا اور اپنے دل کو پاک صاف کرنا پڑے گا. اس کے لیے 85 چیزوں سے اپنے کو روکنا پڑے گا. مرضی کے خلاف، طبیعت کے خلاف قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اس کے بغیر دل بنے گا نہیں. کہ دل تو جب تک اس کی چاہت کے خلاف نہیں چلو گے دل نہیں بنے گا. چاہت کو توڑنا پڑے گا کہ نہ، میری چاہت کوئی نہیں، اصل چاہت تو اللہ کی چاہت ہے کہ جو رب چاہتا ہے، جو رب چاہے گا وہ میں کروں گا. جب تک یہ سوچ اور فکر ہماری زندگی میں نہیں آئے گی ہم وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے جس منزل کو ہم چاہ رہے ہیں. اس کی فکر کرنی پڑے گی. اب جب یہ زندگی ان گناہوں سے پاک ہو، غفلت سے نکل آئے، برے ماحول سے نکل آئے، برے دوستوں سے نکل آئے، تنہائی سے نکل آئے، ہاں جب ان سے نکل آئے گی تب پھر اس زندگی کو گناہ سے بچنا آسان ہوگا. اور جب یہ زندگی ان ساری چیزوں سے نکلے گی تو اس کا اثر دل پر پڑے گا، دل دھلنا شروع ہو جائے گا. اور کل قیامت کے میدان میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے میدان میں تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہارا صاف ستھرا دل دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ دل صاف ستھرا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ دل ان گناہوں کے جنجال سے نہ نکل آئے. یہ غفلت، یہ تنہائی، یہ اسباب اور آلات اور ماحول اور برے دوست، یہ سب جنجال ہے جس میں انسان پھنسا ہوا ہے. ایک سے نکلتا ہے دوسرا، دوسرے سے نکلتا ہے تیسرا، تیسرے سے نکلتا ہے چوتھا. ہلاک کو برباد کرنے پر لگے ہیں سب مل کر. اب اس میں سے اس کا نکلنا، جب یہ اس میں سے نکل آئے گا تو کیا ہوگا کہ دل صاف ہو جائے گا. اور جس دن یہ دل صاف ہوا اس دن اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور اس کے دل پر اترنے لگے گا. جس دن یہ دل صاف ہو جائے گا، یہ دل پاک صاف ہوگا تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی نورانیت اس کے قلب پر وارد ہونے لگے گی. اور جب اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور اس کے دل میں داخل ہوگا تو پھر اس کا دل جاگ اٹھے گا، اس کا دل جاگ اٹھے گا اور پھر یہ عشق الہی کا مزہ پالے گا. پھر اللہ سے عشق کسے کہتے ہیں، اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں، یہ اس کو سمجھ میں آنے لگے گا جب یہ دل جاگ اٹھے گا. اور اس دل کو جگانے کے لیے وہ جو میں نے عرض کیا ان سب چیزوں سے اس کو نکالنا پڑے گا
کہ یہ تو ظاہری گناہ ہیں جو تنہائی میں ہوں گے، برے دوستوں میں ہوں گے اور برے ماحول میں ہوں گے اور برے آلات کے ساتھ ہوں گے، یہ سب تو ظاہری گناہ ہیں۔ پھر ایک باطنی گناہ ہے، حسد کا گناہ، کبر کا گناہ، کینہ کا گناہ، بغض کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، یہ سب باطنی گناہ ہے۔ انسان جب ان ساری چیزوں سے بچے گا تو اندر سے پھر یہ ساری چیزیں صاف ہوں گی، اور پھر اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا، پھر اس کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا۔ اور جب عشق سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ سے عشق سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ سے محبت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر تمام اعمال جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ تمام اعمال لذت دینے لگتے ہیں، ان تمام اعمال میں سے مزہ آنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ پھر یہ اللہ کا بندہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہے تو پھر گناہ کے خیالات اسے نہیں گھیرتے، جب تنہائی میں یہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی یاد اس کو گھیر لیتی ہے، اور ایسا یہ اللہ کی یاد میں ڈوبتا ہے کہ اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ یہ اگر اللہ کی ذات پر قسم کھا لے اور یہ کہہ دے کہ اللہ آپ کو ایسا کرنا ہے، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے، اس مقام پر اللہ اسے پہنچا دیتے جب اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کو عشق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ جس چیز کو ہم پانا چاہ رہے ہیں، حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے اسباب اور اس کے لیے محنت کیا کی ہے۔ شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کہاں وہ کہاں تم، کہاں اللہ کا عشق اور کہاں تم، کہاں اللہ سے محبت اور کہاں تم، یا کہاں دیوانوں والی باتیں سوچ رہے ہو۔ شیطان ایسے خیالات پیدا کر کے بندے کو اس ماحول سے نکلنے ہی نہیں دیتا اور اس لذت کو حاصل ہونے ہی نہیں دیتا جو اللہ سے عشق کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ مشقت نہیں چاہتا، بہت آسان ہے، بس نیت ہو، ارادہ ہو، اور اس نیت اور ارادے پر محنت ہو کہ اس کو حاصل کرنے کی محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ان ساری چیزوں سے نکلتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ جب اللہ سے عشق ہوتا ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق خود بخود اس کی زندگی پر غالب آتا چلا جائے گا۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر سنت میں اس کو مزہ آنے لگے گا، سنت میں اس کو مزہ آنے لگے گا اور سنت اس کو اچھی لگنے لگے گی۔ پتہ کیسے چلے کہ رسول اللہ کا عشق آیا، پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا عشق آیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب سنت اچھی لگنے لگے اور اللہ کی اطاعت اچھی لگنے لگے، سمجھ لو کہ طبیعت شریعت کی طرف چل پڑی ہے۔ اس کی فکر کرنا، اس پر غور کرنا، محنت کرنا کہ ہم جس طرح اپنی دنیا کو بنانے کی محنت کر رہے ہیں اور دنیا بن رہی ہے، ہماری محنت پر ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری محنت پر ہمارے اسباب بن رہے ہیں، جیسے دنیا ہماری محنت پر بن رہی ہے، ہمارے اسباب پر بن رہی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین بنانا چاہیں، ہم آخرت بنانا چاہیں، ہم اللہ سے تعلق بنانا چاہیں، ہم نبی کی محبت دل میں لانا چاہیں اور کوشش کریں، اور پھر ایسا نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ ابھی صرف زبان پر چاہت ہے، اس کو پانے کے لیے وہ اسباب نہیں اختیار کیے گئے جن اسباب کے ذریعے سے دلوں میں اللہ کی محبت کے چراغ جلا کرتے ہیں۔ اس کی محنت کرنی پڑے گی، اس پر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو اس پر لگائیں کہ ہمارا دل اللہ کی طرف لگ جائے،
ہمارا دل سنت کی طرف لگ جائے، ہمارا دل اللہ کی نورانیت سے معمور ہو جائے، اور دل کے اندر عشق الہی کے چراغ جل اٹھیں، اور ہم اللہ کے عشق میں اتنے ڈوب جائیں کہ پھر ہمارا شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کے امر کے خلاف کسی کام کو کرنے کا دل ہی نہ چاہے۔ یہ ہے مقصود ساری تعلق کا، اور ساری اصلاح کا، اور ساری مجلسوں کا، ساری چیزوں کا مقصود یہ ہے کہ میرے اور تمہارے دل میں اللہ کے عشق کا چراغ جل اٹھے، اور ہم اور تم اللہ سے ایسی محبت کرنے والے بن جائیں کہ اس کا نام لینے میں، اس کو یاد کرنے میں مزہ آنے لگے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی نصیب فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ اپنے عشق کا جام ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو پلا دے۔